اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے ظہیر احمد اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کاریگر ود ظہیر۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں مینار پاکستان میں۔ لاہور میں رہنے والا ہر شخص مینار پاکستان کو تو جانتا ہے، لیکن اس کی ہسٹری سے کچھ لوگ نا واقف ہیں۔ آج ہم آپ کو مینار پاکستان کے پارک کی سیر کرائیں گے اور اس کے اندر کے موجودہ حالات آپ کو دکھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے اس کی تاریخ کے بارے میں۔ پاکستان کا قومی مینار مینار پاکستان ہے جو لاہور میں واقع ہے۔ اسے عین اس جگہ پہ قائم کیا گیا ہے جہاں 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم کی صدارت میں منعقدہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں تاریخی قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ اسے یادگار پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ 23 مارچ 1960 کو اس کی تعمیر شروع کی گئی اور اس تعمیر کا کام میاں عبدالخالق اینڈ کمپنی نے 23 مارچ 1960 کو شروع کیا۔ 23 اکتوبر 1968 میں 8 سال کے اندر اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اس کی تعمیر پہ 75 لاکھ روپے کا خرچہ آیا۔ مینار پاکستان ہائپربولا ڈیزائن میں تعمیر کیا گیا۔ اس ڈیزائن میں عمارت کی چوڑائی بتدریج کم ہوتی جاتی ہے۔ تعمیر کے لیے سنگ مرمر اور سنگ سرخ ضلع ہزارہ اور سوات سے حاصل کیا گیا۔ لوہے اور کنکریٹ سے تعمیر کیے گئے اس مینار کی بلندی 196 فٹ 6 انچ ہے، جبکہ ٹاپ پر سٹین لیس سٹیل کا 16 فٹ کا گنبد نصب کیا گیا ہے۔ مینار میں 5 گیلریاں، 20 منزلیں اور 324 سیڑھیاں ہیں۔ اس کے علاوہ برقی لفٹ بھی نصب کی گئی ہے۔ مینار پاکستان کے ارد گرد 18 ایکڑ رقبے پر محیط اقبال پارک بھی ہے، جس میں سبزہ زار راہداریاں اور ایک جھیل بھی موجود ہے۔ اقبال پارک کو قیام پاکستان سے پہلے منٹو پارک کہا جاتا تھا۔ مینار پاکستان کے پاس قومی ترانے کے خالق حفیظ جلندری کا مزار بھی ہے۔ مینار کا نچلا حصہ پھول کی پتیوں سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس کی سنگ مرمر کی دیواروں پر قرآن پاک کی آیات، قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کے اقوال اور پاکستان کی آزادی کی مختصر تاریخ کنندہ ہے۔ مینار پاکستان لاہور پاکستان کی ایک قومی عمارت یادگار ہے جسے لاہور میں عین اسی جگہ تعمیر کیا گیا ہے جہاں 23 مارچ 1940 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی صدارت میں منعقدہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں تاریخی قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ اس کو یادگار پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ اس جگہ کو اس وقت منٹو پارک کہتے تھے، جو کہ سلطنت برطانیہ کا حصہ تھا۔ آج کل اس پارک کو اقبال پارک کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ مینار پاکستان پنجاب کے دارالخلافہ لاہور میں واقع ہے۔ مینار پاکستان تاریخی لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا باغ سرسبز ہے، جس میں روزانہ دور دراز علاقوں سے لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ اس کے قریب بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ جیسی تاریخی عمارتیں بھی ہیں۔ اس کی تعمیر کے سلسلہ میں 1960 میں اس وقت کے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی اور اسی کمیٹی کی منظور شدہ سفارشات اور ڈیزائن پر اس مینار کی تشکیل ہوئی تھی۔ مختار مسعود بھی اس کمیٹی کے سرکردہ رکن تھے۔ اس کا ڈیزائن ترک ماہر تعمیرات نصیر الدین
مراد خان نے تیار کیا۔ تعمیر کا کام میاں عبدالخالق اینڈ کمپنی نے 23 مارچ 1960 میں شروع کیا اور 21 اکتوبر 1968 میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اس کی تعمیر کی کل لاگت 75 لاکھ روپے 75 لاکھ روپیز اس وقت کے دور میں ہوئی۔ لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا یہ ملک پاکستان، جس میں ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں، آج کل انتہائی نازک صورتحال کا شکار ہے، جس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ جی ہاں، خود پاکستانی قوم نے ہی اس مقدس سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد سے لے کر آج تک اپنی تاریخ کے اہم موڑ پر جہاں بے مثال قربانیاں دی ہیں، وہیں ان قربانیوں پر کبھی لا علمی، کبھی مصلحت کوشی اور کبھی بے حسی کی چادر ڈال کر خود کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے آج خود کو وہاں کھڑا کیا ہے کہ شاید بانیان پاکستان اور شہیدان پاکستان روز محشر اسے آسانی سے معاف نہ کر پائیں، مگر شاید قدرت ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر ہمیں پلٹنے کا کوئی موقع دے اور ہم ایک بار پھر اسے ضائع نہ کریں۔ اس دعا کے ساتھ اپنی قومی تاریخ کے چیدہ اہم واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میری طرف سے اسے 2024 کی مناسبت سے اپنے وطن کے لیے ایک حقیر کاوش سمجھ لیجیے۔ میں نے کسی بھی معاملے پر اپنی ذاتی رائے سے گریز کیا ہے۔ میں صرف وہی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں جو میری تحقیقات کے دوران میرے سامنے آئیں۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا، مگر چند روز قبل یعنی 11 اگست 1947 کو پاکستان کی آئین ساز اسمبلی کا افتتاح کر دیا گیا تھا۔ 15 اگست 1947 کو قائد اعظم نے نومولود مملکت کے گورنر جنرل اور خان لیاقت علی خان نے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ بانی پاکستان کو قیام پاکستان کے بعد وطن کی خدمت کے لیے زیادہ وقت اور موقع نہ مل سکا۔ قائد اعظم نے برصغیر کی سیاست میں 42 سال نہایت سرگرمی اور تندہی سے گزارے، خصوصاً آخری 10 برس میں بھی جبکہ آپ کی صحت نہایت مزلزل تھی۔ آپ نے نومولود سلطنت کے مسائل کی طرف ذاتی توجہ دی، جس کے باعث آپ کی مصروفیات بے پناہ بڑھ گئیں۔ یوں قائد اپنی صحت کی طرف سے تو غافل ہو گئے، لیکن امور مملکت کو چلانے میں کوئی کہیں کسر نہ چھوڑی۔ برطانوی سامراج کے ہندوستان سے انخلاء کے بعد معرض وجود میں آنے والی مملکت پاکستان کو نہایت غیر معمولی اور تکلیف دہ دستوری تجربات سے گزرنا پڑا، جہاں جمہوری، نیم جمہوری، فوجی آمریتیں، نیم آمریتیں اور سول و فوجی مارشل لاء کے تابع حکومتیں قائم ہوئیں۔ باہر سے مشاہدہ کرنے والے لوگوں کے لیے شاید اس میں کوئی دلچسپی کا پہلو ہو، تاہم پاکستان کے شہریوں کے لیے یہ ایک نہایت تکلیف دہ عمل رہا ہے۔ پاکستان کی حیثیت کسی تجربہ گاہ سے کم نہیں، جہاں مقتدر حلقے آئے دن تجربے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی دستوری تاریخ دراصل داستان ہے۔ تاریخ پاکستان قانون، سیاسیات اور تاریخ کے طالب علموں کے ساتھ ساتھ وکلاء، ججوں اور پروفیسروں کے لیے خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ سماجی و سیاسی سیاق و سباق پر مبنی ہونے کی وجہ سے تاریخ پاکستان عام قاری کے لیے بھی دلچسپی کی حامل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کو
صحیح معنوں میں اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنے والے حکمران عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔